آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام ہے سید زیب شاہ اور میں ایک امیگریشن لائر ہوں ایٹ GSN امیگریشن. بہت سارے لوگ ہر سال UK سے ابراڈ ٹریول کرتے ہیں شادی کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا اسپاؤز ابراڈ بیسڈ ہوتے ہیں کسی دوسرے ملک میں. اور ان میں سے بہت سارے لوگ ابراڈ ٹریول کرنے سے پہلے، اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے اسپاؤز کی ویزا اپلیکیشن کو سٹارٹ کر دیتے ہیں، تاکہ جیسے ہی ان کی شادی ہو وہ اپنے اسپاؤز کے لیے ویزا اپلائی کر سکیں. اور بہت سارے لوگ اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کرنے کے بعد ان کی ویزا اپلیکیشن پر کام کرنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ اس حسین سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اپنی زندگی میں تو میری یہ ویڈیو بہت غور سے دیکھیے اور سنیے. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ. اب سب سے بیسک کویشچن کی طرف آتے ہیں کہ اسپاؤز ویزا ہے کیا، اس ویزا کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور یہ ویزا کن لوگوں کے لیے ہے. اسپاؤز ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی کرتے ہیں کسی بھی ریزیڈنٹ کے ساتھ جو UK میں رہائش پذیر ہو. یعنی کہ اگر آپ کا اسپانسر UK میں رہائش پذیر ہے ایز اے پرماننٹ سٹیزن یا پھر ایز اے برٹش سٹیزن، تو آپ اسپاؤز ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلی شرط تو ہو گئی کہ آپ شادی شدہ ہوں کسی UK ریزیڈنٹ کے ساتھ، پرماننٹ ریزیڈنٹ کے ساتھ. اس کے بعد آپ کی انٹینشن ہو کہ آپ نے پرماننٹلی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، تبھی آپ یہ ویزا اپلائی کریں گے، کیونکہ آپ کا اسپانسر UK میں رہائش پذیر ہے اور آپ UK سے باہر. تو آپ اسپاؤز ویزا اپلائی کر رہے ہیں کہ میں UK ٹریول کروں اور اپنے اسپانسر کے ساتھ، اپنے اسپاؤز کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کروں. اسپاؤز ویزا فیملی ویزا کیٹیگری میں آتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسپاؤز ویزا کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ آپ کا شادی شدہ ہونا ضروری ہے آپ کے اسپاؤز کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے ہوم آفس کو یہ شو کرنا ہے، ایویڈنس کرنا ہے، انہیں یقین دلانا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ جینوئن اور سبسسٹنگ ہے. جینوئن یعنی کہ آپ کا رشتہ حقیقی ہے، اور سبسسٹنگ مطلب کہ آپ کا رشتہ پرماننٹ ہے، آپ اس رشتے کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ہوم آفس کو یہ بھی ایویڈنس کرنا ہے کہ آپ کے لیے ایڈیکویٹ پراپر اکوموڈیشن اویلیبل ہے جب آپ UK میں آ جائیں گے. اور اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا اسپانسر یا آپ فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتے ہوں. اسپاؤز ویزا کی جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے £18,600. اگر آپ کی انکم £18,600 کے برابر نہیں ہے تو آپ کا اسپاؤز ویزا اپلیکیشن سبمٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی ہوم آفس آپ کی انٹری کلیئرنس اپلیکیشن کو ریفیوز کر سکتا ہے. اور فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. فار ایگزامپل، آپ کا اسپاؤز، آپ کا اسپانسر جو UK میں رہائش پذیر ہے، وہ امپلائمنٹ کرتا ہے UK میں اور 6 months ہو چکے ہیں ایک امپلائر کے ساتھ کام کرتے ہوئے. کچھ لوگ جاب چینج کرتے ہیں فریکوینٹلی، مے بی بیکاز آف ہائی پے، مے بی بیکاز آف ٹریول ڈسٹینس اینڈ پوزیشن ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اگر آپ نے جابس چینج کی ہوں تو آپ نے ایویڈنس کرنا ہے اپنی 12 month امپلائمنٹ ہسٹری. کچھ لوگ سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں، اپنا خود کا کام کرتے ہیں، وہ نوکری نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ سیلف امپلائمنٹ روٹ کے ذریعے یہ ریکوائرمنٹ میٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو 1 سال کے اکاؤنٹس وغیرہ پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک روٹ ہے سیونگز روٹ. اگر آپ شو کر سکیں ہوم آفس کو کہ آپ کے پاس £62,500 کی سیونگز ہیں، بھلے اپلیکنٹ کے بینک اکاؤنٹ میں، ان ہوم کنٹری اور ان دی UK، آپ یہ ریکوائرمنٹ سیونگز کے ذریعے میٹ کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ ادر ریکوائرمنٹس سچ ایز رینٹل انکم، انکم فرام سیونگز، بانڈز ایکسیٹرا، شیئرز اینڈ اسٹاکس، ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، پینشن کو بھی انکلوڈ کیا جا سکتا ہے۔ فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کر لی، اکوموڈیشن ریکوائرمنٹ میٹ کر لی، اور ریلیشن شپ ریکوائرمنٹ میٹ کر لی۔ ریلیشن شپ ریکوائرمنٹ کے لیے صرف شادی شدہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے جینوئن اینڈ سبسسٹنگ ریلیشن شپ ریکوائرمنٹ، اس کے لیے آپ نے اپنا کمیونیکیشن ایویڈنس ایکسیٹرا بھی پرووائڈ کرنا ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ اپلیکنٹ نے میٹ کرنی ہے کہ وہ برطانیہ میں آ کر بیسک لیول کی انگلش میں کنورسیشن کر سکتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کا نام ہے A1۔ آپ نے وہ ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا اپنا ویزا اپلائی کرنے سے پہلے۔ اور ٹی بی ٹیسٹ ریکوائرمنٹ، اگر آپ ان ممالک سے آ رہے ہیں جہاں پر ٹی بی ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ ابھی بھی موجود ہے، جو کہ آپ بآسانی gov.uk پر چیک کر سکتے ہیں، تو آپ نے ٹی بی ٹیسٹ کروا کر اس کا سرٹیفکیٹ بھی اپنی اپلیکیشن کے ساتھ جمع کروانا ہے۔ چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسپاؤس ویزا اپلائی کرنے کی کاسٹ کیا ہے، آپ کا خرچہ کتنا ہوگا۔ ہوم آفس نے جو ویزا پروسیسنگ فیس اسپاؤس ویزا کی رکھی ہے وہ ہے 1523 پاؤنڈز، 1523 پاؤنڈ۔ اور اسی طرح ایک اور کمپلسری فیس ہے امیگریشن ہیلتھ سرچارج۔ یہ فیس آپ ادا کرتے ہیں اور سیدھا UK میں NHS کو دی جاتی ہے۔ اس فیس کی برابر آپ کو ایکسیس دی جاتی ہے UK ہیلتھ کیئر سسٹم سے، یعنی کہ جب آپ برطانیہ آئیں اور خدا نخواستہ بیمار ہوں، طبیعت اوپر نیچے ہو، تو آپ میڈیکل سروسز کو اویل کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 1875 پاؤنڈز اپروکسیمیٹلی بن جاتی ہے انٹرنیشنل فوریکس چارجز وغیرہ ڈال کر۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے کہ جس ویزا سینٹر میں آپ نے اپنا پاسپورٹ جمع کروانا ہے ابروڈ، وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک اسمال ایڈمن فی آف اپروکسیمیٹلی 50 پاؤنڈز پے کرنی پڑے۔ یہ ہو گئی ہوم آفس کی مین فیس۔ آف کورس اگر آپ کسی پروفیشنل لائر کی ہیلپ لیں گے، ان کے چارجز، انگلش ٹیسٹ کے چارجز، ٹی بی ٹیسٹ کے چارجز، یہ سب ویری کریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ویزا انیشلی 33 منتھس کے لیے دیا جاتا ہے، 2.5 سال سے تھوڑا سا زیادہ۔ آپ کے پاسپورٹ پر 3 مہینے کا ویزا ایشو کیا جائے گا، اور آپ نے میک شیور کرنا ہوگا کہ آپ ان 3 مہینوں کے اندر UK ٹریول کریں۔ UK میں آنے کے بعد آپ کو دیا جائے گا بائیو میٹرک ریزیڈنس پرمٹ، جس کو BRP کارڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ UK میں کلیکٹ کریں گے، اور اس کے اوپر آپ کے ریمیننگ 30 منتھس کا ویزا ہوگا۔ اسپاؤس ویزا جو ہے وہ ایکسٹینڈیبل ہے، اور اپنا ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے اس کو رینیو کروانا مت بھولیے گا۔ اسپاؤس ویزا سیٹلمنٹ روٹ پہ لے کر جاتا ہے، یعنی کہ 5 سال کی رہائش اختیار کرنے کے بعد آپ UK میں پرماننٹ رہائشی اور برٹش سٹیزن شپ کے لیے بھی کوالیفائی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ واٹ آر دا ڈاکیومنٹس وی نیڈ، تو ڈاکیومنٹس کی کوئی ایک جنرل لسٹ نہیں ہے جو آپ سب یوز کر سکیں، کیونکہ ہر کیس کی ڈیٹیلز مختلف ہیں، ہر ایک کیس اپنی ریکوائرمنٹس کو مختلف انداز میں ان کو میٹ کر رہا ہے ریکوائرمنٹس کو، اس لیے ہر ایک کے کیس کا پیپر ورک دوسرے کیس سے مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا اپارٹمنٹ رینٹ کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور یہ ویزا اپلائی کر رہا ہو اور وہ اپنے والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہو، تو آپ کے ڈاکیومنٹس اکوموڈیشن ریلیٹڈ اور ان کے ڈاکیومنٹس کمپلیٹلی چینج ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ اپنے ڈاکیومنٹس کے بارے میں جاننا چاہیں کہ آپ کے کیس کے لیے کون سے ڈاکیومنٹس ریڈی کرنے ہیں، بیسٹ ہے کہ آپ اپنے کیس کی اسیسمنٹ کروائیں کہ آپ اپنے کیس کی ریکوائرمنٹس کو کیسے میٹ کر رہے ہیں، اور وہ اسٹیبلش کرنے کے بعد بآسانی آپ ایک لسٹ تیار کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اسپاؤس ویزا اپلیکیشن کیسے اپلائی کیا جاتا ہے، تو میں آپ کو یہ کلیئرلی سمپلی ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اسپاؤس ویزا اپلیکیشن مکمل طور پر آن لائن اپلائی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ آپ انگلینڈ میں رہ کر مکمل اپلیکیشن کر سکتے ہیں اپنے اسپاؤس کے لیے، اگر آپ اسپانسر ہیں یا آپ کا لائر آپ کی یہ اپلیکیشن کر سکتا ہے۔ سارے فارمز آن لائن ہیں، ڈاکیومنٹیشن آن لائن پرووائڈ کی جاتی ہے، اور اپوائنٹمنٹ آپ کے اسپاؤس کی جنہوں نے پاسپورٹ جمع کروانا ہے وہ بھی آن لائن بک کی جا سکتی ہے۔
اب آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس ویزا کو پروسیس ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. یاد رکھیے کہ پروسیسنگ ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے بایو میٹرکس کی ڈیٹ سے, یعنی کہ جب اپلیکنٹ جس کو ویزا چاہیے وہ اپنے بایو میٹرکس پرووائڈ کرتا ہے اپنی ہوم کنٹری یا کنٹری آف ریزیڈنس میں, اس دن سے پروسیسنگ ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. اور آن ایوریج اسپاؤس ویزا کا اسٹینڈرڈ پروسیسنگ ٹائم تقریباً 3 سے 4 مہینے ہے. کووڈ کی وجہ سے کچھ کیسز ڈیلے ہوئے ہیں, ڈپینڈنگ آن کہاں سے آپ اپلائی کر رہے ہیں, وہاں پر کتنا سٹاف موجود ہے, لیکن آن ایوریج 3 سے 4 مہینے میں یہ کیسز پروسیس ہو جاتے ہیں. ہاؤ ایور اگر آپ پرائورٹی سروس بائی کرتے ہیں, اگر اویلیبل ہو آپ کی کنٹری میں, تو آپ کا ویزا 30 ورکنگ ڈیز میں پروسیس ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ جو ہمارا فاسٹسٹ ہمارے کلائنٹ کا اسپاؤس ویزا پروسیس ہم نے کروایا وہ 1 دن میں پروسیس ہو گیا تھا. انہوں نے سپر پرائورٹی سروس لی تھی فرام ابراڈ اور 1 دن میں ہی ان کا ویزا لگ گیا تھا. دس از دا فاسٹسٹ یو کین گیٹ اے ڈیسیجن آن. آف کورس اٹ ڈپینڈس کہ کیس کیسے تیار کیا گیا ہے, آپ کے ڈاکیومنٹیشن کیسے ریڈی کیے گئے ہیں, آپ کا کیس ایکسپلین کیسے کیا گیا ہے ہوم آفس کیس ورکر کو کہ آپ کی سچویشن کیا ہے, ریکوائرمنٹس کیسے میٹ کر رہے ہیں, ڈاکیومنٹس کون سے پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کا لائر کوآپریٹو ہے اور وہ ہوم آفس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے آن ٹائم, تو آپ کی اپلیکیشن جلدی پروسیس ہو جاتی ہے. ایک کمپلیکیٹڈ میٹر تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ جو اپنی وائف یا ہسبینڈ کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں ابراڈ سے, سم ٹائم ان کی پہلے شادی ہوئی ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی انڈر 18 ایک بچہ یا ایک سے زیادہ بچے ہوں, تو یہ ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ آیا آپ اس بچے کو بھی اسپانسر کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں, آپ اپنے اسٹیپ چلڈرن کو بھی اسپانسر کر سکتے ہیں. اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ ہم سے ایڈوائس لیں, آپ کے سرکمسٹانسز, اس بچے کے سرکمسٹانسز اور آپ کے اسپاؤس کے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کو ایڈوائس کریں کہ کون سا پیپر ورک ہمیں چاہیے ہوگا اس کیس کو سکسیزفل بنانے کے لیے. لیکن سمپلی کیا آپ ان بچے کو لا سکتے ہیں انگلینڈ؟ یس, آپ بچے کو یو کے لا سکتے ہیں, اپنے اسٹیپ چلڈرن کو بھی آپ اسپانسر کر سکتے ہیں. آف کورس آپ کی فائنینشیل ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ ایک کی بجائے 2 لوگوں کو اسپانسر کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے کلائنٹس کو کیسے لک آفٹر کرتے ہیں ان کی اسپاؤس ویزا اپلیکیشن کے لیے. جیسے ہی ہم کوئی کیس سٹارٹ کرتے ہیں, کیس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں پہلے, اس کے بعد ایک ڈیٹیل کنسلٹیشن کر ایک ڈاکیومنٹ چیک لسٹ پریپیئر کر ہم اپنے کلائنٹس کو دیتے ہیں, ان کے ساتھ فالو اپ رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیسا جا رہا ہے ڈاکیومنٹس گیدرنگ کا کام. ساتھ ہی ان کے اپلیکیشن فارمز ریڈی کیے جاتے ہیں, ان کے ڈاکیومنٹس کو ریویو کیا جاتا ہے. مختلف لیٹرز انوالو ہوتے ہیں, امپلائمنٹ لیٹر, اکوموڈیشن لیٹر, پرسنل اسٹیٹمنٹ, سپورٹنگ لیٹر ایکسیٹرا. ان سب کے سیمپلز ہمارے کلائنٹس کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں تاکہ انہیں آسانی ہو یہ ڈاکیومنٹیشن پروڈیوس کرنے میں. اور جب ان کے ڈاکیومنٹیشن پرفیکٹ ہیں, ان کے فارم ریڈی ہیں, اپلیکیشن کو سبمٹ کیا جاتا ہے, کور لیٹر لکھا جاتا ہے, وہ بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے جس میں پورے کیس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جاتا ہے, ریکوائرمنٹس, ہاؤ وی میٹنگ دا ریکوائرمنٹس, ڈاکیومنٹیشن کیا پرووائڈ کریں تاکہ ہوم آفس آپ کے کسی بھی ڈاکیومنٹ کو اگنور نہ کرے. اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اور ڈاکیومنٹیشن یا انفارمیشن چاہیے ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کریں, ہم اپنے کلائنٹ کے بہاف پر آپ کو رسپونڈ کریں گے. سب کچھ کمپلیٹ کر اپلیکنٹ کی اپوائنٹمنٹ بک کی جاتی ہے ابراڈ, اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ میں آپ نے کیا لے کر جانا ہے, اور میک شیور کیا جاتا ہے کہ ہم اویلیبل ہوں ان کیس آف اینی ایشوز. جیسے ہی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے پھر کیس کو ٹریک کرتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے, آن ٹائم ڈیسیجن آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, اور اگر ضرورت پڑے تو ہوم آفس کو کانٹیکٹ کر اس کو پش کیا جاتا ہے. آف کورس یہ کوئی ایک دن میں ہونے والا کام نہیں ہے شروع سے آخر تک, کئی دفعہ اس کو مہینوں لگ جاتے ہیں ان نارمل سرکمسٹانسز. تو ہم میک شیور کرتے ہیں کہ ہم اپنے کلائنٹس کو وہ تمام سپورٹ دیں, وہ تمام کویشچن بھلے چھوٹے بڑے کچھ بھی ہوں, وہ امپورٹنٹ کویشچنز ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں آئیں ان کا جواب دیں, ان کو سیٹسفائی کریں, اور میک شیور کریں کہ ایک رزلٹ تو پازیٹیو آئے ہی آئے, لیکن یہ جو جرنی ہے شروع سے لے کر آخر تک آپ کے اسپاؤس کو انگلینڈ آنے تک اور آنے کے بعد کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, وہ سب رہنمائی فراہم کی جاتی ہے. اگر آپ اسپاؤس ویزا اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں اپنے لیے یا اپنے اسپاؤس کے لیے, اور آپ کو مزید
انفارمیشن چاہیے تو پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ، ہم سے آج ہی رابطہ کریں اور ہم آپ کی بہترین رہنمائی کریں گے اور بہت اچھے سے آپ کو لک آفٹر کریں گے. بیسٹ آف لک اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف.